ایڈیشنل کلکٹر پانڈو نے سرکاری جنرل ہاسپٹل میں خواجہ سراؤں کے لیے منعقدہ خصوصی ہیلتھ کیمپ کا دورہ کیا اور پبلک ایڈمنسٹریشن پروگریس پلان کے تحت منعقدہ ہیلتھ ویک پروگرام کے حصے کے طور پر معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت کا بنیادی ہدف معاشرے کے ہر طبقے کو یکساں معیاری طبی خدمات فراہم کرنا۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ سراؤں کی صحت کے تحفظ کا خاص خیال رکھتے ہوئے ضروری ٹیسٹ اور علاج فراہم کرنے کے لیے ایسے خصوصی کیمپوں کا انعقاد بہت ضروری۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ صحت کے مسائل کو نظر انداز کیے بغیر ایسے کیمپوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی طبی خدمات سے استفادہ کرنا چاہیے اور صحت کے بارے میں شعور اجاگر کرنا چاہیے۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹرمک چور، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ شادیوں کا سیزن آ چکا ہے اور صفا گارمنٹس لایا ہے ویڈنگ اسپیشل آفر، فلیٹ 40% آف آن ریڈی میڈ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ سٹارٹنگ رینج صرف 1499 میں، فلیٹ 30% آف آن شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن فیبرکس، فلیٹ 25% آف آن کٹ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ جلدی ہے، کوئی پرابلم نہیں، ارجنٹ سٹیچنگ صرف 8 گھنٹے میں۔ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری سٹیچنگ صرف 1499 میں۔ شادی ہو یا اسپیشل اوکیشن، اپنی شخصیت کو دیجیے ایک رائل انداز۔ نیو گرینڈ شو روم، حیات مال بسائڈ منروا سویٹس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ محبوب نگر میں ایک اہم سیاسی پیش رفت دیکھنے میں آئی، جہاں پہلی بار بڑی تعداد میں مسلم خواتین نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ کانگریس لیڈر عظمیٰ شاکر کی قیادت میں ضلع کانگریس کمیٹی ڈی سی سی کے صدر سنجیو مدیراج کے ہمراہ تقریباً 300 مسلم خواتین کو باقاعدہ طور پر کانگریس پارٹی میں شامل کیا گیا۔ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ قدم نہ صرف پارٹی کو مضبوط کرے گا بلکہ خواتین کی سیاسی شمولیت کو بھی فروغ دے گا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ عوام کا بڑھتا ہوا اعتماد کانگریس کی پالیسیوں اور قیادت پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو محبوب نگر کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا، جہاں خواتین کی بڑی تعداد نے اجتماعی طور پر کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ تلنگانہ سی ایل پی میڈیا پوائنٹ پر حکومت وپ یونم سنواس ریڈی نے اپوزیشن جماعت بی آر ایس پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے نافذ کی جا رہی 6 گارنٹیاں ایک بار پھر بی آر ایس کو سیاسی طور پر نقصان پہنچائیں گی اور آئندہ 5 سال کے لیے بھی کانگریس ہی اقتدار میں آئے گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کے چندر شیکھر راؤ اور کے ٹی راما راؤ کا موجودہ 28 ماہ کی حکومت کو ناکام ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہے اور ہر معاملے پر تنقید کر رہے، جو ان کی کم فہمی کی عکاسی کرتا ہے۔ حکومتی وپ نے کہا کہ اپوزیشن لیڈران نے اپنی حکومت کے دوران ترقی پر توجہ نہیں دی اور اب ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے۔ انہوں نے کے ٹی راما راؤ اور ہریش راؤ سے اپیل کی ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبوں میں تعاون کریں۔ انہوں نے بتایا کہ موسمی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جلد ہی شروع کی جائے گی، جبکہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں 30,000 ایکڑ پر بھارت فیوچر سٹی کی تعمیر کی جا رہی، جو ریاست کی آمدنی میں اضافہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جلد ہی کام شروع کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ حکومت نے قرضوں کے بوجھ تلے ریاست کو چھوڑا، جبکہ موجودہ حکومت معیشت کو مستحکم کر رہی ہے۔ ان کے مطابق ریئل اسٹیٹ اور ٹرانسپورٹ شعبوں میں ریونیو میں اضافہ ہوا ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے راجندر نگر میں واقع زرعی یونیورسٹی میں اینٹی کرپشن بیورو اے سی بی کی بڑی کارروائی سامنے آئی۔ اطلاعات کے مطابق ایسوسی ایٹ ڈین منتاتی گووردھن کو 1 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ گووردھن کھاد کے لائسنس کے اجراء میں سہولت فراہم کرنے کے بدلے یہ رقم وصول کر رہے تھے۔ اے سی بی حکام اس وقت گووردھن سے پوچھ تاچھ کر رہے جبکہ ایل بی نگر میں ان کی رہائش گاہ پر بھی تلاشی جاری۔ یہ پوری کارروائی اے سی بی کے ڈی ایس پی گنگا سانی سری دھر کی نگرانی میں انجام دی جا رہی۔
تلنگانہ میں تلنگانہ ادھیانیہ سماچارن کیندرم کے زیر اہتمام منعقدہ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ میں BRS کے MLC داسجو شرون کمار نے تلنگانہ بجٹ 2025-26 پر تفصیلی تنقیدی جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کا تجزیہ صرف اعداد و شمار دیکھنے تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گورنر کی تقریر، وزیر خزانہ کا خطاب، سوشیو اکنامک سروے اور CAG رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اصل حقائق کو سمجھنا ضروری۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے اقتدار سنبھالنے کے وقت ریاست 779 کروڑ کے سرپلس میں تھی، جو اب بڑھ کر 9420 کروڑ کے خسارے میں تبدیل ہو چکی ہے، جو حکومت کی مالی ناکامی کی واضح مثال ہے۔ پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا IPS کی ہدایت پر CCS اور ACP انچارج مستان علی اور ان کی ٹیم نے اہم کارروائی انجام دی۔ تفصیلات کے مطابق بودھن رورل پولیس اسٹیشن حدود کے تحت واقع پاگڑے پلی گاؤں میں چھاپہ مار کر 450 کوئنٹل چاول اور ایک ٹاٹا APE آٹو نمبر TS 16T0397 ضبط کیا۔ پولیس نے ضبط شدہ سامان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے بودھن رورل پولیس اسٹیشن کے SHO کے حوالے کر دیا۔ حکام کے مطابق اس معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے اور ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے JD میٹلا صنعتی علاقے میں ایک کیمیائی فضلے کے گودام میں آگ لگنے سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ذرائع کے حوالے سے یہ اطلاع ملی ہے۔ اطلاعات کے مطابق آگ اس گودام میں لگی جہاں کیمیکل فضلہ ذخیرہ کیا گیا تھا۔ آگ تیزی سے پھیل گئی اور احاطے سے آگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ فائر فائٹرز فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی گئی۔ آگ لگنے کی وجہ اور نقصان کی حد کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ راموجی فلم سٹی دنیا کا سب سے بڑا فلم اسٹوڈیو کمپلیکس ہے جو حیدرآباد کے قریب واقع ہے۔ یہ نہ صرف فلم سازی کا ایک اہم مرکز ہے بلکہ ایک مشہور سیاحتی مقام بھی ہے جہاں ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ راموجی فلم سٹی کا قیام مشہور بھارتی میڈیا ٹائکون چیروکوری راموجی راؤ نے کیا تھا۔ اس کا آغاز 1996 میں ہوا۔ اس کا خیال ہالی ووڈ اسٹوڈیوز سے متاثر ہو کر پیش کیا گیا۔ ابتدا میں یہ علاقہ جنگلات اور پہاڑی زمین پر مشتمل تھا جسے جدید انداز میں ترقی دی گئی۔ یہاں شوٹ ہونے والی پہلی فلم ماں نناکو پیلی 1997 تھی۔ آج یہ جگہ ایک مکمل شہر کے اندر شہر سٹی وتن ا سٹی کے طور پر جانی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا فلم اسٹوڈیو کمپلیکس ہے اور گینیز ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام درج ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 2000 ایکڑ ہے۔ راموجی فلم سٹی فلم انڈسٹری کے لیے مکمل سہولیات فراہم کرتی ہے۔ 40 سے زائد فلموں کی بیک وقت شوٹنگ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 47 سے زیادہ ساؤنڈ سٹیجز ہیں۔ تیار سیٹس جیسے ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، محلات، جنگلات، جدید پری اور پوسٹ پری پروڈکشن سہولیات موجود ہیں۔ یہاں سالانہ تقریباً 400 سے 500 فلمیں مختلف زبانوں میں بنتی ہیں۔ راموجی فلم سٹی صرف فلموں کے لیے نہیں بلکہ ایک مکمل تفریحی مقام بھی ہے۔ سالانہ تقریباً 15 لاکھ سیاح یہاں آتے ہیں۔ مشہور مقامات سیٹ باہوبلی، فلمی دنیا، تھیم پارک یورکا، برڈ پارک، مغل گارڈن، لائیو شوز، سٹنٹ پرفارمنس اور ایڈونچر ایکٹیویٹیز۔ یہ جگہ خاندانوں، بچوں اور سیاحوں کے لیے ایک مکمل انٹرٹینمنٹ ہب ہے۔ رہائش اور سہولیات، 6 سے زائد ہوٹلز، اندرونی ٹرانسپورٹ، بسیں اور کوچز، ریسٹورنٹس اور فوڈ کورٹ، بڑے ایونٹس، شادیوں اور کارپوریٹ پروگرامز کے لیے انتظام۔ فلمیں اور شہرت، یہاں کئی بڑی فلموں کی شوٹنگ ہوئی ہے جیسے باہوبلی، چنئی ایکسپریس، کرش 3۔ ان فلموں نے اس فلم سٹی کو عالمی شہرت دی ہے۔ دلچسپ بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگہ پرانی جنگی زمین پر بنی ہے اور یہاں روحوں کی کہانیاں بھی مشہور ہیں، لیکن یہ صرف افواہیں ہیں اور سیاحوں کے لیے یہ جگہ مکمل محفوظ ہے۔ حیدرآباد سے تقریباً 25 سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع رنگا ریڈی تلنگانہ میں واقع ہے۔ اکثر EPFO سروسز کے متعلق ملازمین کی شکایت دیکھی گئی ہے کہ انہیں کلیم یعنی کہ دعویٰ کرنے میں تاخیر ہوتی ہے، زیادہ پیپر ورک، کاغذی کارروائی اور کمپنی پر زیادہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے حکومت EPFO 3.0 لے کر آ رہی جو جلد ہی لانچ ہو سکتا ہے، جس کے بعد PF تک رسائی مکمل طور پر آسان ہو جائے گی۔ آپ کا کلیم فوری طور پر سیٹل ہوگا، پیپر ورک بہت کم ہو جائے گا اور آجر پر انحصار بھی
भी कम हो जाएगा। आप आसानी से ATM और UPI की मदद से पैसे निकाल सकते हैं। EPFO 3.0 खासतौर पर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम का एक डिजिटल अपडेट है जो मैनुअल काम को कम करने और लाखों सार्फिन के लिए सर्विस की फराहमी में बेहतरी लाने के लिए डिजाइन किया गया। आने वाले महीनों में इसको मुकम्मल तौर पर फाल किया जा सकता है, जिसमें कई सहूलियात पहले ही शुरू की जा चुकी हैं और दीगर पर काम जारी है। सबसे बड़ी तब्दीलियों में से एक क्लेम सेटलमेंट के हवाले से है। EPFO ने क्लेम को ऑटो सेटलमेंट की तौसीक की है और इसकी हद बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। घरेलू स्टॉक मार्केटों में इब्तदाई कारोबार में अहम इंडेक्स में कमी देखी गई है। BSE का सेंसेक्स 243.57 पॉइंट्स की कमी के साथ 77,319.33 पॉइंट्स पर खुला। कुछ देर बाद ही ये तकरीबन 613 पॉइंट्स गिरकर 76,960 पॉइंट्स पर आ गया। खबर पढ़ने तक सेंसेक्स 590.80 पॉइंट्स 0.76% गिरकर 76,973.10 पॉइंट्स पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 88.30 पॉइंट्स की कमी के साथ 23,909.5 पॉइंट्स पर खुला और खबर पढ़ने तक 133.45 पॉइंट्स यानी कि 0.56% कमी के साथ 23,863.90 पॉइंट्स पर था। अहम अशारियों के बरअक्स वसी तर मार्केट में तेजी रही। दरमियानी और छोटी कंपनियों के इंडेक्स ऊपर चल रहे थे। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ जान से मारने की धमकियों का मामला सामने आया। इस वाक़े ने मजहबी और समाजी हलकों में हलचल मचा दी। इत्तलात के मुताबिक शंकराचार्य के सरकारी मोबाइल नंबर पर धमकी आमिज टेक्स्ट पैगामात भेजे गए। इन पैगामात में उन्हें अतीक अहमद की तरह कत्ल की धमकियां दी गई। बताया जाता है कि ये नंबर ब्लॉक होने के बाद मुलजिम ने दोबारा इससे राब्ता करने की कोशिश की। इस बार उसने 2 सूती पैगामात भेजे। पहला दोपहर 1:55 पर और दूसरा 1:57 पर। इन ऑडियो पैगामात में संगीन धमकियां भी शामिल थी। स्वामी प्रत्यकचेतान्या मोकंदानंद गिरी ने इस मामले पर मालूमात फराहम करते हुए कहा है कि ये बहुत संगीन मामला है और इसे हल्के से नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि जल्द ही शंकराचार्य के वकील के जरिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की तहकीकात की तैयारियां जारी हैं और सिक्योरिटी इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है। अब जबकि केरला, आसाम और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे वोटिंग का आगाज होने से पहले ही कुछ लोग वोट देने के लिए कतार में खड़े नजर आए थे। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने राय दहिंदगान की हौसला अफजाई करते हुए जमहूरियत को मजबूत करने के लिए बूथ पर पहुंचे और वोट जरूर देने की अपील की। इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी तीनों रियासतों के लोगों से वोटिंग के अमल में जोश व खरोश से शिरकत की अपील की। वजीर आजम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं केरला के लोगों से 2026 के असेंबली इंतखाबात में बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील करता हूँ। रिकॉर्ड तोड़ शिरकत केरला की जमहूरी इक़्तिदार को जिंदा करेगी। मैं खास तौर पर रियासत के नौजवानों और ख्वातीन से अपील करता हूँ कि वो आगे आएं और वोट दें। वज़ीर आज़म ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी के लोगों से भी वोट डालने की अपील की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.